اس گھر میں اس ماحول میں آ کر تم کیسا محسوس کر رہی ہوگی۔ یہاں کچھ بھی اصلی نہیں ہے، ہر طرف دکھاوا، نقلی مسکراہٹوں کے پیچھے چھپے خودغرض لوگ۔ میں نہیں کہتا کہ سب ایک جیسے ہوں گے، مگر اکثریت ایسی ہی دیکھو گی تم۔ بس خیال رکھنا میرے والدین ان سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ اگر اسٹیٹس کے بیمار ہوتے تو آج ہم ایک نہ ہوتے۔ زویا میری امی ایک غریب باپ کی بیٹی ہیں۔ ان نے ساری زندگی اپنے والد کو محنت کرتے دیکھا ہوا تھا۔ میری طرح ابو جان نے امی کو پسند کیا، خاندان کے خلاف جا کر شادی کی، مگر میری تمہارے ساتھ شادی میرے والدین کی رضا سے ہوئی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ غریب گھر کی بیٹیاں دل کی کتنی خالص ہوتی ہیں۔ مجھے تمہاری سادگی بہت پسند ہے، بس ہمیشہ ایسے ہی رہنا۔ قاسم سمجھ گئے تھے میری ذہنی حالت کو۔ وہ ہر اس بات کا جواب دے رہے تھے جو پچھلے چند گھنٹوں میں میرے اندر چل رہی تھی۔ میں خوش تھی کہ زندگی کا ساتھی اصل کو پہچاننے والا ہے، نقلی چہرہ لگائے ہوئے نہیں ہے، دل کا نیت کا خالص ہے۔ صبح ہوتے ہی ناشتہ کمرے میں آ گیا۔ ہم نے ناشتہ کیا۔ آج میرا ولیمہ تھا اور پوری شان و شوکت سے تیاریاں چل رہی تھیں۔ قاسم نے ناشتہ کیا اور باہر چلے گئے سب چیزوں کو دیکھنے، اور میں نوافل ادا کر کے شکرانے کے آرام سے کمرے میں بیٹھ گئی۔ میں خوش تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکرانے ادا کر رہی تھی کہ اس اللہ نے مجھے کتنا خوبصورت ساتھی عطا کر دیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو قاسم کی امی ابو آئے، مبارکباد دی، دعائیں دیں اور بہت سارا پیار نچھاور کیا۔ قاسم کی امی مجھے اپنی ماں جیسی لگیں، مگر ابا جان کی جگہ تو اپنی تھی، وہاں کوئی اور فٹ نہیں آ سکتا تھا۔ میرے ابا میری جان، میرا فخر تھے۔ قاسم کی امی نے مجھے تیاری کا بولا، بیوٹیشین آئی، کمرہ بند کر دیا گیا اور مجھے آج ولیمہ کی تقریب کے لیے دلہن بنایا جانے لگا۔ دن کے 2:30 ہو گئے تھے۔ مجھے سجا کر اسٹیج پر لے جایا جا رہا تھا۔ ہر کوئی میری بلائیں لے رہا تھا، میری خوبصورتی کی تعریفیں ہو رہی تھیں۔ میں اسٹیج پر جا بیٹھی۔ اماں، ابا، چھوٹی بہن اور میرا چھوٹا لاڈلا بھائی سب اسٹیج پر آ گئے۔ میں گلے لگ کر اماں کی بہت خوش ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ صدیوں سے بچھڑی ہوں اپنے قبیلے سے۔ ابا جان خوشی سے نہال ہو رہے تھے۔ قاسم کی امی مسکراتے ہوئے بولیں کہ قاسم کو بلاؤ، بولو آ جاؤ بیٹا، دلہن انتظار کر رہی ہے، میری بچی کو انتظار نہ کرواؤ۔ قاسم کو بلانے بھیجا گیا کسی کو۔ ابھی انتظار میں ہی تھے کہ اچانک شور مچ گیا، چیخو پکار شروع ہو گئی۔ میں گھبرا گئی، اماں کو پکڑ لیا۔ اماں، اماں یہ کیسا شور ہے؟ اماں دیکھو نہ جا کر۔ ابا، ابا آپ جاؤ نا۔ ابا جان بکلاہٹ کے مارے بھاگتے ہوئے باہر کی جانب گئے اور میں دھڑکتے دل سے انتظار کرنے لگی کہ کیا ہوا، کیوں شور ہے۔ سب لوگ باہر کو بھاگنے لگے، آوازیں تھیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ اچانک قاسم کا نام زور زور سے پکارا جانے لگا۔ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین سرکنے لگ گئی۔ الہی خیر کرنا، قاسم خیر سے ہوں۔ اماں پتہ کرو نا قاسم کہاں ہے۔ میں اسٹیج چھوڑ کر بھاگتی ہوئی باہر آنے لگی۔ قاسم، قاسم اٹھو بیٹا، اٹھو میرے بچے، آنکھ کھولو، دیکھو میرے بچے، آج یہ مذاق نہ کرو، دلہن کیا سوچے گی۔ اٹھو میرے بچے، قاسم میری جان، میرے بچے۔ میری سانس کی چلانے کی آوازیں میں سنی تو میرے پاؤں جم گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے منوں کے حساب سے وزن میرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہو۔ پاؤں تھے کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا اور اگلے ہی پل میں زمین پر گر گئی تھی اور مجھے کسی بات کا ہوش نہ رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے ایک کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ آس پاس امی ابو بہن بھائی سب تھے، مگر سانس نہیں تھی۔ سسر کمرے میں داخل ہوئے، مجھے ہوش میں دیکھا تو پاس آ گئے۔ میں ہوش میں آتے ہی قاسم کو پکارنے لگی، اماں قاسم کہاں ہیں، ان کو بلاؤ نا۔ اماں جاؤ جاؤ، اماں قاسم کو بولو میں ہوش میں آ گئی ہوں، کہاں چلے گئے ہیں وہ۔ اماں میری باتیں سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھیں۔ اماں کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ ابا جان کیا ہوا اماں کو؟ کوئی مجھے بتاتا کیوں نہیں ہے؟ میں بیڈ سے اٹھنے لگی تو نرس نے مجھے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے جانے دو،
میں قاسم کو خود بلا کے لاتی ہوں۔ چھوڑ دو مجھے سب، مجھے قاسم کے پاس جانے دو۔ اتنے میں ڈاکٹر کمرے میں آ گیا۔ میرے سسر ساتھ تھے۔ میں اپنے سسر سے مخاطب ہو گئی، ابو جان قاسم کو بلائیں نا، دیکھے کوئی میری بات سن ہی نہیں رہا۔ قاسم کو بولے نا میں ہوش میں آ گئی ہوں، دیکھے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر میری نبض چیک کرنے لگا۔ میں چٹک کر ڈاکٹر کو پیچھے کر دیا اور پھر سے اپنے سسر کو پکارنے لگی، ابو جان قاسم کے پاس لے جائیں مجھے، وہ نہیں آتے تو میں چلی جاتی ہوں نا۔ ابو جان دیکھیں میں ٹھیک ہوں، میں خود جاؤں گی ان کے پاس۔ اور میرے سسر نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے روک دیا اور سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی لرزتی آواز سے بولے، زویا بیٹا قاسم اب کبھی نہیں آئے گا، وہ چلا گیا ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر۔ اتنا سننا تھا کہ میں پاگلوں کی طرح چلائی، نہیں چپ کر جائیں، ایسے مت بولیں، قاسم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں ہاتھ چھڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر ننگے پاؤں گھر کو بھاگنے لگی۔ سب میرے پیچھے مجھے پکارتے ہوئے لپکے۔ میں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر ڈرائیور آ گیا گاڑی لے کر اور میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چلو مجھے گھر لے کر چلو، میں قاسم کے پاس جانا ہے، چلو جلدی چلو۔ میں چلا رہی تھی، ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی، پیچھے سب دوسری گاڑی میں تھے۔ میں کسی کا انتظار بھی نہ کیا تھا، اکیلی گاڑی میں گھر آنے لگ گئی۔ گاڑی گھر پہنچی تو میں بھاگتی ہوئی اندر آئی، قاسم کو آوازیں لگاتے ہوئے۔ جب ہال کے دروازے پر پہنچی تو میری آنکھیں پھٹ گئیں، لرزہ سا طاری ہو گیا۔ سامنے قاسم کو لٹایا ہوا تھا، سفید چادر اوپر دی ہوئی تھی، قاسم کے سر پر بہت سخت چوٹ تھی۔ میں قاسم کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ گئی، چلاتی ہوئی قاسم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ قاسم آپ اٹھو، کیوں لیٹے ہوئے ہو ایسے؟ کیا ہوا قاسم، اٹھو نا، بولتے کیوں نہیں؟ آپ دیکھو نا آج ہمارا ولیمہ ہے، آج تم یہ مذاق نہ کرو، پھر کر لینا یہ مذاق قاسم، پھر کر لینا۔ میں دھاڑے مارتے ہوئے چلائی، میری تو ایک ہی پل میں دنیا اجڑ گئی تھی، میرا آسمان میرے اوپر گر گیا تھا۔ میں دیوانوں کی طرح بے بسی سے قاسم کو جھنجھوڑے چلی جا رہی تھی۔ میری اس حالت کو دیکھ کر وہاں ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر کوئی غم سے روئے جا رہا تھا۔ ایک قیامت تھی جو اس وقت گزر رہی تھی مجھ پر۔ مجھے زبردستی وہاں سے اٹھایا جانے لگا، میں خود کو چھڑواتی اور بھاگ کر قاسم کے اوپر آ گرتی، پھر مجھے لے جایا جاتا۔ اسی دوران میں پھر صدمے میں بے ہوش ہو گئی اور پھر مجھے نہیں یاد میں کہاں تھی۔ اور آج تنہا آج میری گود میں میری اور قاسم کی نشانی، میرا بیٹا علی حیدر، بالکل قاسم جیسا۔ ایسا لگتا ہے قاسم میرے پاس دوبارہ جنم لے کر آ گئے ہوں۔ میری ساس سسر علی حیدر کے آنے پر بہت خوش ہیں، شاید ان کو قاسم دوبارہ مل گئے، مگر میری زندگی میں قاسم کی کمی آخری سانس تک رہے گی۔ وہ میرا سب سے مضبوط ساتھ تھا، ایک رات کی دلہن تھی میں، مگر آج بھی لگتا ہے میں قاسم کے ساتھ صدیوں گزار آئی ہوں۔ وہ ایک دن جو صدیوں سے زیادہ قیمتی اور خاص میرے لیے، اس ایک دن میں آج بھی جیتی ہوں۔ میں آج بھی قاسم کو اپنے آس پاس محسوس کرتی ہوں، جیسے وہ ہر لمحہ میرے ساتھ ہوں اور مجھے کہہ رہے ہوں، زویا تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اب تو ہمارا بیٹا بھی ہمارے پاس ہے، اور میں جیتی ہوں، ہمیشہ جیتی رہوں گی، اپنے قاسم کی یادوں کے ساتھ، اس کی اولاد حیدر کے ساتھ۔